کشمیر کے چناروں میں گزشتہ 75 سال سے آگ سلگ رہی ہے، لیکن عالمی حقوق کے چیمپئن ادارے مظلوم کشمیریوں کی حمایت کی بجائے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عالمی اداروں کو جگانے کے لیے کشمیر الائنس فورم ماسکو کے زیر اہتمام تیسری عالمی آن لائن کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی۔ مزید احوال بتا رہے ہیں شاہد گھمن اپنی اس رپورٹ میں۔ دنیا کی خوبصورت ترین وادی کشمیر ناجائز قابض انڈین فورسز کے مظالم سے جہنم بن چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور وادی میں کرفیو کے نفاذ کے خلاف کشمیر الائنس فورم ماسکو کے زیر اہتمام تیسری عالمی یوم یکجہتی کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی۔ میزبانی کے فرائض واشنگٹن ڈی سی سے خرم شہزاد اور ماسکو سے شاہد گھمن نے سر انجام دیے۔ ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا بھارتی فوج اور بھارتی پولیس کا مشغلہ بن چکا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی کی شاید ہی ایسی کوئی اور نظیر ملتی ہو۔ ہماری آج کی کشمیر کانفرنس کا مقصد کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور کشمیر میں ہونے والی بھارتی بربریت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان، چیئرمین ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس ڈاکٹر غلام بنی فائی، ممتاز کشمیری حریت رہنما مشال ملک، ریپبلکن رہنما ساجد تارڑ، اوریا مقبول جان، لارڈ واجد خان اعجاز الحق، چودھری پرویز لوہسر، بیلاروس میں پاکستان سفیر سجاد حیدر خان اور دیگر شرکاء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مذہب کی بنیاد پر اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر کے لوگوں کی شہادتیں رنگ لائیں گی۔ We are just asking for right to identity and freedom which was snatched by the Indian occupation forces and the Indian state. But now it's not just the Indian army, it's the Indian public which is also coming as occupiers over there. اور وہ آ کے دندنا رہے ہیں۔ In the past 2.5 years we have seen when this heinous act was committed on 5th of August 2019, I didn't see any takers of this move globally. I saw a lot of condemnation, people protesting in the Europe, in America, in Middle East, everywhere. I would be getting footages of protests, and not just of Kashmiris and Pakistanis. But then when the tempo started increasing in favor of the Kashmiris, sadly, the world was struck with another tragedy of COVID and an invisible enemy. So the entire global focus shifted on that. یہ ایک وہ اہم رول ہے جو پاکستان ایمبیسیز بھی، پاکستانی امریکن ڈائسپورا، کشمیری امریکن ڈائسپورا جو ہے ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ نریندر مودی کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایک امپریشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے، مسئلہ کشمیر، اس میں کوئی جان باقی نہیں رہی ہے۔ اگر کشمیریوں نے ہندوستان کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے، پھر آپ نے کشمیری عوام کو سید علی گیلانی صاحب کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اور اس کی باڈی کو آپ نے رات کی تاریکی میں کیوں دفن کیا؟ کشمیریوں کی 1 لاکھ شہداء اور 70 سال کی جدوجہد اب رنگ لانے کے اوپر ہے، اور بات بڑی طے ہے کہ یہ جتنے فورم بنے ہیں انٹرنیشنل فورم، بات ان کی لارڈ ان کی ٹھیک ہے، بہت اچھی، کہ ان کو حوصلہ ملتا ہے، ان کو تسلی ملتی ہے۔ لارڈ واجد نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، کہتے رہنا چاہیے۔ اور یہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں بھی جب کبھی مہینے میں 2 مہینے میں 1 دفعہ کرتا ہوں تو کشمیریوں کے سچی بات ہے آنسوں سے بھیگے ہوئے فون آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بات تو کی، ہمارا ذکر تو کیا۔ عالمی کشمیر کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ جنت نظیر وادی کشمیر، جہاں ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی، اپنا حق آزادی مانگنے والوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، پیلٹ گنوں سے بینائی چھین لی جاتی ہے اور جوان سال خواتین کی عصمت دری کر کے انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ڈبل سٹینڈرڈز کی وجہ سے میں آج شرمندہ ہوں کہ آج آپ چائنیز ویگرز کی بات کرتے ہیں لیکن کشمیر کی بات نہیں کرتے۔ آپ کے اسی کویسچن میں بھی یہ ہے کہ اس میں مومنٹم کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس میں ویک کیوں ہوتا؟ اس میں امریکہ کی ویک فارن پالیسی کا حصہ ہے۔ اس میں پاکستان کی بھی کمزوریاں ہوں گی میں سمجھتا ہوں، لیکن پاکستان نے جتنا کیس اس پچھلے دور میں اس کو اجاگر کیا، اس ریمارکیبل، وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ، کہ پچھلے دور میں اتنا اس کو زور نہیں، اس کو اتنا اجاگر نہیں کیا انٹرنیشنل لیول پر، لیکن پچھلے دور میں خان صاحب نے اس میٹر کو جسٹیفائی کیا۔ آج سب سے پہلے تو بینگ پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کا واحد ملک ہے جو کشمیریوں کے ساتھ تن تنا کھڑا ہے۔ انٹرنیشنل اور نیشنل پلیٹ فارم پہ ہم ہر جگہ ان کی جنگ لڑنے کے لیے، چاہے وہ اندرونی ہو، برونی ہو، سفارتی ہو،
हर किस्म की जंग लड़ने के लिए हम तैयार हैं और हम वक्त तैयार हैं। आलमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी मुसलमान हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ें बुलंद करें ताकि मजलूम कश्मीरी भी आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सकें। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस।